مومنوں کی صفت کا ذکر کیا ہے۔ ارشاد فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں ہے اور متقیوں کے لیے، اللہ سے ڈر رکھنے والوں کے لیے اس میں ہدایت ہے۔ اور اللہ سے ڈر رکھنے والے کون ہیں؟ اس کے فوراً بعد آیت کریمہ آتی ہے الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، اور نمازیں قائم کرتے ہیں۔ اور پھر اس کے فوراً بعد آیا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے وہ اللہ کے نام پر خرچ کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے، نماز پتہ ہے، آپ کو اس سے پہلے غیب کا علم پتہ ہے، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اس سے مراد یہی ہے کہ وہ زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اور پھر آگے ایمان کی پھر اور بات ہوئی والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون الی آخر الآیہ۔ پوری تفصیل کے ساتھ اس میں ایمان کا بھی بیان ہے اور کچھ اعمال کا، خاص طور سے نماز کا اور پھر زکوٰۃ کا بیان ہے۔ یہ تو ابتدائی آیت میں گویا اللہ رب العزت نے شروع ہی سے ہمارے ذہن میں یہ ڈال دیا کہ ایک مومن اللہ پر ایمان رکھتا ہے، نماز قائم کرتا ہے اور نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کی ادائیگی بھی کرتا ہے۔ اور ابھی آپ کے سامنے چند آیتیں بھی، احادیث طیبہ بھی، اور مزید زکوٰۃ شرط ہونے کے لیے، فرض ہونے کے لیے کتنی چیزیں ضروری ہوتی ہیں، کتنی چیزیں شرط ہیں، وہ بھی آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ کس کو زکوٰۃ دینا ہے، مراد کون وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ دیں گے یہ بھی، اور وہ کون لوگ ہیں جو زکوٰۃ لے سکتے ہیں وہ بھی، ان ساری چیزوں کا بیان انشاءاللہ جلدی جلدی آئے گا۔ چند آیتیں دیکھ لیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا والذین هم للزکاۃ فاعلون، مومن وہی ہیں جو زکوٰۃ کا کام بخوبی انجام دے دیتے ہیں۔ اور ایک آیت کریمہ میں ارشاد ہوا مومنوں کو زکوٰۃ کی طرف ترغیب دیتے ہوئے رب نے ارشاد فرمایا وما انفقتم من شیء فہو یخلفہ، جو بھی تم اللہ کی راہ میں زکوٰۃ کے طور پر خرچ کرو گے فہو یخلفہ، اس کی جگہ اللہ رب العزت مزید عطا فرمائے گا۔ تو یہ نہ سوچا جائے کہ زکوٰۃ دے دیں گے تو مال ختم ہو جائے گا، بلکہ میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے کہ اگر ہم نے پچھلے سال بالفرض ایک اگزامپل کے طور پر کہتا ہوں 10,000 کی زکوٰۃ نکالی، تو اگلے سال اللہ کا ایسا کرم ہوا کہ میں 20,000 زکوٰۃ نکالنے کا الحمدللہ مالک بن گیا۔ یہ کرم ہی تو ہے، پچھلے سال 10 تھا، اس بار 20 ہو گیا، اور اللہ کی ذات سے یہ امید ہے کہ اگر ہم نے یہ کام کیا تو اگلے سال 30 بھی ہوگا اور بڑھتا جائے گا۔ یہ تو اللہ کا وعدہ ہے۔ اس وجہ سے مسلمان کو کبھی پش و پیش میں نہیں پڑنا چاہیے یار زکوٰۃ دیں گے تو کام خراب ہو جائے گا، پیسہ کم ہو جائے گا، نہیں، یہ اللہ کا وعدہ ہے، آپ دیں، اللہ آپ کو ایسے راستے سے دے گا کہ آپ کو اس کا گمان بھی نہیں ہوگا اور اللہ رب العزت آپ کو عطا فرما دے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث طیبہ میں، آیات بہت ساری ہیں لیکن چونکہ مسائل میں مجھے آنا ہے اور ساری تفسیر آپ کو بیان کرنی ہے، اس وجہ سے میں مختصراً ایک آیت اور ایک دو حدیث پاک آپ کو سنا کر آگے بڑھتا ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جس کو اللہ مال دے اور وہ اس کی زکوٰۃ نہ ادا کرے، زکوٰۃ ادا کرے تب تو نعمت ہی نعمت، لیکن اگر زکوٰۃ نہ ادا کرے تو رب کے محبوب ہمارے آقا نے ارشاد فرمایا وہ مال جو زکوٰۃ کا تھا قیامت کے دن اس کو گنجا سانپ بنایا جائے گا، اور جس نے اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دی ہے اس کے گردن میں توق کی طرح سے لٹکا دیا جائے گا۔ اب آپ سوچیں، زکوٰۃ دینے پر نعمت ہے، اللہ بڑھا کر دینے والا ہے اس پر، اور نہ دینے پر کتنی سخت وعید ہے کہ قیامت کے دن ہمیں اس کا سخت عذاب بھی ملنے والا ہے کہ قیامت میں جب سب پریشان ہوں گے، وہاں پر جو انسان زکوٰۃ نہ دیا ہوگا
اس کے گردن میں سانپ کا توق بنا کر ڈال دیا جائے گا جو اس کو ڈستا رہے گا۔ آقا نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا زکوٰۃ جس کسی بھی مال میں مل جائے، زکوٰۃ کا مال تھا، انسان نے اس کو ملایا نہیں، نکالا نہیں، اس کو اپنے مال میں ملا کر رکھے رہا، تو آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسا مال جس میں زکوٰۃ کی مالیت کو ملا دیا جائے، وہ زکوٰۃ کی قیمت یا زکوٰۃ کا اماؤنٹ اس سارے اماؤنٹ کو خراب کر دے گا، ہلاک کر دے گا۔ اور وقتاً فوقتاً ایسا آئے گا کہ کچھ نہ کچھ ایسی پریشانی آئے گی کہ آدمی نے زکوٰۃ نہیں دیا ہے، دوسرے طریقے سے وہ سارا کا سارا ختم ہو جائے گا۔ اس وجہ سے زکوٰۃ دینے میں بھلائی ہے، نہ دینے میں حد درجہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی نقصان ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث اور ہے، مسند امام احمد ابن حنبل کی حدیث ہے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اللہ نے 4 چیزیں فرض کی ہیں، جو 5 چیزیں ہم عام طور سے بیان فرماتے ہیں اور قرآن کی اور حدیث کی ترجمانی کرتے ہوئے 5 چیزیں اسلام کی پلر اور اسلام کا ستون ہے۔ کلمہ، تو کلمہ ہوا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ تو کلمہ کا تعلق تو صرف زبان سے کہہ دینے سے اور دل سے مان لینے سے ہے، لیکن باقی 4 چیزیں عمل کرنے سے ہے، ایکشن پر موقوف ہے، اس کو آپ کو کرنا پڑے گا، صرف کہنا نہیں۔ تو نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، ان 4 چیزوں کے تعلق سے حضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے 4 چیزیں ایکشن کے طور پر، عمل کے طور پر فرض کیا ہے، جو اس میں سے 3 کو ادا کرے وہ اس وقت تک ادا کرنے والا نہیں مانا جائے گا جب تک کہ وہ 4 کو ادا نہ کر دے۔ نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، حج بھی خوب کر رہا ہے سال سال، لیکن زکوٰۃ نہیں دے رہا ہے، تو نماز، روزہ، حج یہ سارا کا سارا لٹکا ہوا رہے گا جب تک زکوٰۃ ادا نہ کی جائے۔ تو وہ لوگ جو ہر سال 2-2، 3-3، 5-5 عمرہ کرتے ہیں اور ہر سال حج کرتے ہیں، لیکن جب بات آتی ہے زکوٰۃ دینے کی تو پیسے کو گانٹھ مار کے رکھ لیتے ہیں۔ ان کو اس حدیث میں عبرت حاصل کرنا چاہیے کہ ایسا مال جو کہ زکوٰۃ کا تھا، ہم نے اس سے حج کیا، عمرہ کیا، کچھ بھی کیا، وہ فائدہ نہیں دے گا جب تک کہ ہم اس کو اس کے مصرف اور اس کے حق میں ادا نہ کر دیں۔ اس وجہ سے جہاں نماز، روزہ اور حج ضروری ہے، وہیں پر زکوٰۃ بھی ضروری ہے کہ اگر زکوٰۃ ادا نہ کی جائے تو یہ تینوں کے تینوں کام بھی لٹکے ہوئے رہیں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ تو کچھ حدیثیں اور کچھ آیتیں ہو گئیں جو زکوٰۃ کی اہمیت، افادیت اور زکوٰۃ دینے پر انعام، نہ دینے پر وعید کو بیان کرتی ہے۔ اب ہم جلدی سے مسائل پہ آ جاتے ہیں، کیونکہ میں جانتا ہوں اگر چیز مختصر ہو اور آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے تو انشاءاللہ کارگر بھی ہے۔ بہت لمبا سیشن کر کے کوئی فائدہ نہیں ہے جبکہ چیزیں بالکل منتشر ہو جائیں اور ذہن میں نہ رہے۔ زکوٰۃ کہتے کسے ہیں؟ زکوٰۃ کہتے ہیں اللہ کے لیے مال کے ایک حصے کا جو شرع نے مقرر کیا ہے۔ اللہ کے لیے ایک مقرر حصہ مسلمان فقیر کو مالک کر دینے کو، مسلمان کوئی فقیر ہے اس کو مالک بنا دیا جائے، مال کا حصہ اس کو مالک بنا دیا جائے، اور وہ فقیر جس کو مالک بنایا جا رہا ہے وہ نہ تو سید ہو اور نہ ہی سید کا آزاد کردہ غلام ہو، اور اس مالیت سے جو زکوٰۃ دے رہا ہے اپنا نفع الگ کر لے۔ جب فقیر کو دے دیا تو اب فقیر مالک ہو گیا، اب اس میں یہ مالک کچھ بھی نہیں کر سکتا کہ وہ یہ فقیر سے کہے کہ نہیں تم کو یہ کھانا ہے، تم کو وہ پینا ہے، تم کو یہ لینا ہے، وہ دینا نہیں۔ اب آپ نے اس کو دے دیا، وہ اس کا مالک ہو گیا، اب آپ اس کے نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں۔ وہ چاہے جو کرے، وہ کھائے پیے، کسی کو دے، کسی سے لے، کچھ بھی کرے، اس سے ہمارا کوئی حق متعلق نہیں ہے، اس کو مالک بنا دینا ضروری ہے۔ یہاں یہ یاد رہے کہ زکوٰۃ دینے کے وقت یہ شرط ہے کہ اس کو مالک بنایا جائے۔ اگر کوئی ایسے ہی کھانے کی چیز لا کے گھر پہ فقیروں کو کھلا دے
اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، بلکہ اس کو مالک بنانا ضروری ہے۔ اگر کھانا بھی، راشن بھی دینا ہے تو بجائے اس کے کہ کھانا گھر پہ آپ بنوا کے اس کو کھلائیں، جو بھی بنوانا ہے، جو بھی کرنا ہے، ساری چیزیں آپ لے کے آئیں، چاول ہے، گیہوں ہے، راشن ہے، غلہ، جو بھی، اس کی کٹ بنائیں اور اس کو مالک بنا دیں فقیر کو کہ بھئی اب یہ تمہارا ہو گیا۔ جب اس کا ہو گیا تو جس طرح سے چاہے وہ خرچ کرے، اب آپ کی زکوٰۃ ادا مانی جائے گی۔ لیکن اگر آپ نے مالک نہیں بنایا، روزانہ 1,00,000 لوگوں کو کھلاتے رہیں، کھلانے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ ہاں یہ ہے کہ اگر آپ کھانا بنانے کے بعد بھی بنا لیا پورا کھانا اور اس کے بعد پھر اس کو دے دیا کہ اب تم اس کے مالک ہو، تم خود کھاؤ، دوسرے کو کھلاؤ، چاہے جو کرو، تم اس کے مالک ہو، تو یہ صورت جواز کی ہے، اس سے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ لیکن علماء نے یہ لکھا ہے کہ مالک اس کو اس طرح سے بنایا جائے تاکہ اگر وہ چاہے تو دوسرے اعتبار سے بھی تصرف کر سکے۔ مثال کے طور پر اگر آپ نے کٹ دیا تو وہ کچھ اور لوگوں کو بھی بانٹ سکتا ہے، لیکن اگر آپ نے کھانا بنا کر دیا تو وہ خود کھائے گا اور ایک دن کے بعد وہ کھانا خراب ہو جائے گا، زیادہ اس کا فائدہ نہیں ہو پائے گا۔ اس وجہ سے کٹ وغیرہ بنا کے دینے میں ہی بہتری ہے۔ اب زکوٰۃ واجب ہونے کی شرطیں، یعنی کس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ مثال کے طور پر ایک چھوٹا بچہ ہے، اس کے ابا 50 کروڑ کے مالک ہیں مثال کے طور پر، اب وہ چھوٹا بچہ ہے تو کیا اس چھوٹے بچے کے اوپر بھی زکوٰۃ واجب ہوگی؟ اس کو سمجھنے کے لیے اس کی شرطیں جاننا ضروری ہے۔ زکوٰۃ کی واجب ہونے کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ جو زکوٰۃ دینے والا ہے وہ مسلمان ہو۔ گویا غیر مسلم کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، چاہے جتنا مال ہو، چاہے جتنا وہ یہ سوچ کر کہ میں اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہوں، زکوٰۃ کا بھلے وہ نام دے میں زکوٰۃ دے رہا ہوں، لیکن وہ زکوٰۃ نہیں مانی جائے گی۔ دوسری شرط یہ ہے کہ جو زکوٰۃ دینے والا ہے وہ بالغ ہو۔ بالغ کا مطلب آپ سمجھتے ہیں، یعنی اس کے اندر اتنی قدرت ہو گئی ہو کہ اگر اس کی شادی ہو جائے تو اس کے ذریعے سے ولادت بچے کی ہو سکے، کم سے کم یہ صلاحیت اس کے اندر ہو جائے تو وہ بالغ مانا جاتا ہے۔ اور دوسری شرط بھی ہے بالغ ہونے کے لیے کہ مثال کے طور پر منہ زیر ناف کا آ جانا، اور عمر کا بھی ایک تقاضا ہے کہ عمر اگر 15 سال 14 سال، کچھ علماء نے لکھا ہے اگر اتنی ہو گئی تب بھی وہ بالغ مانا جاتا ہے۔ تو اگر کوئی بالغ نہیں ہے، بچہ ہے، نابالغ ہے، تو لاکھ اس کے حصے میں، پراپرٹی میں دنیا کی جائیداد آ جائے، لیکن جب تک بالغ نہیں اس کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ عاقل ہونا بھی ضروری ہے، یعنی وہ عقل مند بھی ہو۔ اگر کوئی پاگل ہو، لاکھ اس کے پاس پراپرٹی ہو، کچھ بھی ہو، اس کے اوپر بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ جو زکوٰۃ دے رہا ہے اس کا آزاد ہونا بھی ضروری ہے۔ کوئی غلام کسی کا ہو تو وہ زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ مال بقدر نصاب اس کی ملک میں ہو۔ بقدر نصاب مراد یہ ہے کہ 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی، یا ان میں سے کسی ایک کی مقدار کو پہنچتی ہوئی قیمت یا مال تجارت اس کے قبضے میں ہو تو پھر اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اگر سونا ہے 7.5 تولہ نہیں ہے، صرف 7 تولہ ہے، زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ چاندی ہے 52 تولہ، 52.5 تولہ اس کی مقدار بیان کی گئی ہے، لیکن ہمارے پاس 85 تولہ ہے، زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے ان میں سے کسی ایک کی قیمت جوڑ لی جائے، 52.5 تولہ چاندی کی قیمت جوڑی جائے، اگر کسی کے پاس اتنا کیش نہیں ہے جو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت تک بھی پہنچ سکے تو اس کے اوپر بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ لیکن اگر ان میں سے کسی کی قیمت کو پہنچ جائے جو کیش ہمارے پاس ہے، جو سیونگ ہے، تو پھر زکوٰۃ واجب ہوگی اور دوسری شرطیں پائی جائے تو۔ اور پھر چھٹی شرط یہ ہے کہ پورے طور پر اس کا مالک ہونا بھی ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی نے اس سے لے لیا ہے اور کہا کہ اگر مال تو تمہارا ہے لیکن میں تم کو دوں گا نہیں، اگر تم نے مارا تو میں تمہارا قتل کر دوں گا، مثال کے طور پر ایک ایگزامپل دے رہا ہوں۔ تو اگرچہ مال اس کا ہے لیکن وہ مالک کہاں رہا، کیونکہ اگر وہ اس میں تصرف کرنے جائے گا تو قتل کیا جائے گا، اس وجہ سے اس کا وہ کامل طور پر مالک نہیں ہوا۔
جب کامل طور پر مالک نہ ہو تو بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی ہے۔ اس پر قابض ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب چاہے اس میں تصرف کر سکے۔ مثال کے طور پر اگر ہمارا بینک میں بھی پیسہ رکھا ہوا ہے 1,00,000 2,00,000 10,00,000، تو ہم کبھی بھی جب بھی چاہیں بینک سے اپنا پیسہ نکال کے اس کو کسی بھی طرح سے خرچ کر سکتے ہیں، تو اس پر بھی زکوٰۃ ہوگی، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ مقدار نصاب کو پہنچ جائے۔ نصاب کی جو قیمت بن رہی ہے، چاہے سونے کے اعتبار سے چاہے چاندی کے اعتبار سے، اس قیمت کو اگر پہنچ جائے تو ایسی صورت میں اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ نصاب کا دین سے فارغ ہونا، یہ بھی ایک شرط ہے۔ نصاب ہے 7.5 تولہ سونا، 52 13 چاندی، لیکن اس کے اوپر اتنا قرض ہے کہ اگر وہ قرض دینے جائے تو پتہ چلا 7.5 تولہ سونا کیا 10 تولہ سونا اس کے اوپر قرض کے طور پر آ جا رہا ہے۔ تو فرمایا گیا ایسا بندہ جس کے پاس نصاب تو ہے لیکن قرض بھی ہے، اور قرض اتنا ہے جو نصاب کو کم کر دے گا، نصاب تک اس کو پہنچنے نہیں دے گا، اس کے اوپر بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ نصاب کا حاجت اصلیہ سے فارغ ہونا، حاجت اصلیہ سے مراد یہ ہے کہ کھانے کا کھانا، پینے کا پینے والی چیز، اور گھر، موٹر گاڑی، سواری، یہ سب چیزیں نکال کر جب نصاب تک پہنچے تب مانا جائے گا۔ ایسا نہیں کہ نصاب میں گاڑی بھی جوڑ لے، نصاب میں گھر بھی جوڑ لے، کھانا پانی سب، تو پھر تو کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ہوگا جو مشقت میں نہ پڑے، اور ہمارا مذہب ہمیں مشقت میں نہیں ڈالتا ہے۔ ساری چیزیں آپ حساب لگا لیں، حاجت اصلیہ میں جو جو چیزیں آ رہی ہیں، آپ کا مکان ہے، دکان ہے، کھانا پینا، جو بھی چیز ہے حاجت اصلیہ والی ساری چیزوں کا حساب نکال لیں، اس کے بعد اگر نصاب تک پہنچ رہا ہے مال آپ کا تو آپ کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے۔ زندگی بسر کرنے میں جن چیزوں کی طرف ضرورت ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں حاجت اصلیہ، جیسے رہنے کا گھر، کپڑا، سواری وغیرہ۔ ایک چیز 9ویں شرط یہ ہے کہ اس مال کا ایسا ہونا بھی ضروری ہے کہ چاہے وہ حقیقتاً بڑھے یا حکماً بڑھے، جس کو شریعت کی زبان میں کہا جاتا ہے نامی ہونا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے پاس 50,000 روپیہ ہے، تو اگر آپ چاہیں تو اس 50,000 روپے سے کوئی بزنس کریں، اگلے دن آپ کے پاس بزنس کی وجہ سے 60,000 ہو جائے گا، 70,000 ہو جائے گا، 80,000 ہو جائے گا۔ یا وہیں آپ کے پاس مال ہے، سونا چاندی ہے، اگر آپ چاہیں اس کے ذریعے سے بھی بزنس کریں تو بھی مال بڑھے گا۔ تو فرمایا گیا جو مال زکوٰۃ کے لیے رکھا جاتا ہے اس کا نامی ہونا بھی ضروری ہے، یعنی حقیقتاً یا حکماً اس کی قیمت بڑھتی رہے تب جا کر زکوٰۃ فرض ہوگی، ورنہ زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ اب چند چیزیں اور دیکھ لیں، زکوٰۃ کن کن چیزوں پر ہے۔ خاص طور سے زکوٰۃ سونے پہ ہے، گولڈ، زکوٰۃ چاندی پر ہے یعنی سلور، زکوٰۃ مال تجارت پر ہے، جو آپ تجارت کا مال دکان میں رکھے ہوئے ہیں، اگر وہ بھی حاجت نصاب سے بڑھ کر ہے تو اس پر زکوٰۃ ہے۔ آپ کے پاس جانور وغیرہ ہیں بہت سارا، اور وہ جانور آپ خرید و فروخت کے طور پر یعنی بزنس کے طور پر رکھتے ہیں تو اس پر بھی زکوٰۃ ہے، لیکن اس کی ایک مقدار بتائی گئی ہے کہ جب اتنے جانور ہو جائیں گے تو اتنی زکوٰۃ۔ کیونکہ سر دست ہمیں جانور کے تعلق سے تفصیل نہیں جاننا ہے، کیونکہ وہ بہت کم لوگوں کے پاس ایسا ہوتا ہے، ضرورت پڑے گی تو اس کی تفصیل کبھی آپ ہم سے معلوم کر سکتے ہیں۔ ہمیں چونکہ ابھی ضرورت ہے گولڈ، سلور، کیش، سیونگ، مال تجارت وغیرہ کے حوالے سے، اس وجہ سے اسی پر ہماری گفتگو زیادہ رہے گی۔ اور ایک آخری شرط یہ ہے کہ جو مال زکوٰۃ کے لیے منتخب کیا جا رہا ہے اس پر سال کا گزرنا بھی ضروری ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے پاس 1,00,000 روپیہ آج کی تاریخ میں آیا، آج کی تاریخ سے مراد 6 رمضان کو فار ایگزامپل، تو جب اس پر 1 سال گزر جائے، اگلے سال 2025 میں رمضان کی 6 تاریخ کو جب 1 سال گزر گیا اور آپ کے پاس اتنا نصاب تک وہ سونا موجود رہا، تب جا کر آپ کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ اور اگر ایسا ہوا کہ شروع میں تو آپ کے پاس 10 تولہ سونا رہا اور آخر سال گزرتے 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 سونا سب ختم ہو گیا، سال چونکہ اس کے اوپر نہیں گزرا ہے اس وجہ سے اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ یہ چیز آپ ذہن میں رکھیں۔
ایک مسئلہ یہ بھی ہے، زکوٰۃ دینے وقت زکوٰۃ کی رقم علیحدہ کرتے وقت یہ نیت اگر زکوٰۃ کی کر لی، مثلا آپ کے پاس 1,00,000 روپیہ تھا، 1,00,000 روپے میں کتنی زکوٰۃ بنے گی اگر بالفرض دینا ہو تو کوئی بتائے؟ 2,500 نا، ذرا آپ بھی ذہن لگائیں، 2,500 آپ کو 1,00,000 میں دینا ہے، تو جب آپ نکال رہے ہیں 2,500 جب آپ اس کو نکال رہے ہیں، جیسے ہی آپ نکالیں گے اسی وقت اگر آپ نے نیت کر لی کہ یہ زکوٰۃ کی نیت سے میں نکال رہا ہوں، تو اب الگ سے آپ کو نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے جب زکوٰۃ دے رہے ہوں، کیونکہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، آپ نے پہلے ہی نیت کر لی ہے۔ تو اب اگر کوئی آپ سے پوچھ بھی لے کہ یہ 2,500 کیسا، تو فوراً آپ کی زبان سے نکل جائے گا کہ یہ 2,500 زکوٰۃ والا ہے۔ اس وجہ سے اب مزید نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ بانٹ دیں، وہ زکوٰۃ تصور ہو جائے گی، زکوٰۃ مان لی جائے گی۔ ایک مسئلہ عموماً آتا ہے اور لوگ اکثر پوچھا کرتے ہیں کہ زکوٰۃ کا جو پیسہ ہے، کوئی صاحب انتقال کر گئے، کیا ان کی تجہیز و تکفین میں، کفن دفن قبر میں لگایا جا سکتا ہے؟ بالکل کلیئر کٹ یاد رکھیں، زکوٰۃ کا پیسہ مردے کی تجہیز و تکفین یا مسجد کی تعمیر میں قطعاً صرف نہیں ہو سکتا، قطعاً لگانا ہی نہیں جا سکتا، کیونکہ اس میں جس کو بھی زکوٰۃ دی جاتی ہے اس کو مالک بنانا ضروری ہوتا ہے، اور جو اس دنیا سے چلا ہی گیا تو پھر آپ اس کو مالک بنا کے بھی کیا کریں گے، اور وہ مالک بن کے بھی کیا کرے گا، کیونکہ وہ مالک بن بھی نہیں سکتا، اور مالک کا بننے کا مطلب یہ ہے کہ وہ تصرف کر سکے، اور اب جب وہ اس کے ہاتھ خود ہی کھل گئے اور وہ اللہ کے ہاں جا رہا ہے تو اب وہ مال میں تصرف نہیں کر سکتا، اس وجہ سے اس قیمت کو، پیسے کو، زکوٰۃ کے پیسے کو مردے کے تجہیز و تکفین میں بھی اور مسجد میں بھی تعمیر کے کام میں نہیں لگایا جا سکتا، یاد رکھیں۔ ایک صاحب نے ایک بار مجھ سے پوچھا کہ حضرت یہ زکوٰۃ لوگ دکھا دکھا کے دیتے ہیں، ایسا کرنے سے تو گناہ ہوگا۔ میں جب اس کو تیار کر رہا تھا، اس کا خاکہ، تو حدیث پاک اور علماء کے اقوال میری نگاہوں کے سامنے گزرے، اور علماء نے لکھا کہ زکوٰۃ کو اعلانیہ اور ظاہر طور پر دینا زیادہ افضل ہے۔ اعلانیہ دیا جائے، یعنی اگر اللہ نے آپ کو زکوٰۃ کا مالک بنایا ہے، صاحب نصاب بنایا ہے، تو پھر اعلانیہ دیا جائے اور کچھ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ہاں بھائی زکوٰۃ میں دے رہا ہوں، ورنہ وہ کیا ہے، اپنے ذہن میں بیٹھائے رہیں گے، دیکھو مال اتنا ہے، سب دبا کے بیٹھا ہے، اور ایک مسلمان کے لیے بدظنی پیدا ہوتی رہے گی، اور بدظنی سے اس مسلمان کو بچانے کے لیے اعلانیہ طور پر زکوٰۃ دینا زیادہ بہتر ہے۔ اور دوسری صورت علماء نے حدیث میں یہ بیان کی گئی کہ جب اعلانیہ دے زکوٰۃ تو اس سے ریاکاری مراد نہ ہو، بلکہ یہ مراد لے اپنے دل میں کہ مولا تو نے دیا ہے، میں اس وجہ سے دکھا کر دے رہا ہوں تاکہ کوئی مسلمان میرے تعلق سے بدظن نہ ہو کہ میں زکوٰۃ نہیں دیتا ہوں۔ اس وجہ سے حدیث پاک سے یہ ثابت ہے کہ اعلانیہ دینا زیادہ بہتر ہے۔ اب اعلانیہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مائک لگا کے پورا اعلان کیا جائے کہ چلو فلاں عبداللہ صاحب زکوٰۃ دے رہے ہیں، مولانا شمشاد صاحب زکوٰۃ دے رہے ہیں، چلو، ایسا نہیں، بلکہ چند لوگ بھی جان جائیں کہ ہاں فلاں صاحب عبداللہ بھائی کی زکوٰۃ تھی، وہ زکوٰۃ دے رہے ہیں، تو یہ بات ہو جائے گی۔ ہاں، چھپا کر بھی دینا جائز ہے، ایسا نہیں کہ اعلانیہ ہی دینا ہو، بلکہ چھپا کے بھی اگر دیا جائے تو یہ جائز ہے۔ زکوٰۃ دینے میں زکوٰۃ کا نام لینا ضروری نہیں ہے۔ اگر آپ کسی کو زکوٰۃ دے رہے ہیں تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ چلو یہ میری طرف سے تمہیں ایک تحفہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو غریب تو ہوتے ہیں لیکن ان کا نفس یہ گوارا نہیں کرتا ہے کہ وہ زکوٰۃ کی رقم لے، تو ہمارا مذہب یہ چاہتا ہے کہ ان کا دل بھی رہ جائے اور ان کا کام بھی بن جائے۔ آپ ان کے بارے میں جان لیں کہ بھی ان کی سچویشن کیا ہے، وہ زکوٰۃ لینے کی پوزیشن میں ہیں یا نہیں ہے۔ اگر زکوٰۃ لینے کی پوزیشن میں ہیں تو آپ ان سے کہیں کہ بھائی دیکھو عبداللہ بھائی، یہ ہم آپ کے لیے کچھ گفٹ ہے، پیسہ، اس کو آپ کو واپس نہیں کرنا ہے،
آپ کو گفٹ دے رہا ہوں، اپنے بچوں میں صرف کریں، رمضان اچھے سے گزاریں اور ہمارے لیے دعا کریں۔ آپ نے دل میں تو رکھا ہے یہ زکوٰۃ ہے، لیکن زبان سے اگر آپ گفٹ بھی کہہ رہے ہیں، تحفہ بھی کہہ رہے ہیں، تو من جانب اللہ وہ زکوٰۃ آپ کی ادا ہو جائے گی، بلکہ حسن سلوک کا بھی ثواب آپ کو ملے گا۔ دیکھیں کتنا پیارا مذہب ہے کہ اس کا دل بھی رہ گیا، اس کو برا بھی نہیں لگا کہ مال کا وہ حصہ جو عموماً حدیث پاک اور قرآن پاک کی زبان میں بھی گندا حصہ ہوتا ہے، گندا حصہ ہوتا ہے، جو جب تک مالک کے مال میں ملا ہوا ہے وہ گندا حصہ ہوتا ہے، جیسے ہی اس کو نکال کر وہ دوسرے کو مالک بنا دیا تو اب اس کی گندگی دور ہو گئی، اس کے ہاتھ میں آ گیا، پھر سے ستھرا ہو گیا۔ تو یہ نہ سمجھا جائے کہ صاحب گندا مال ہے اس کو دیا جا رہا ہے تو وہ تو گندا ہی پایا، نہیں، یہ جب تک مالک کے پاس ہے، صاحب نصاب کے پاس ہے، تب تک وہ گندا ہے، وہاں سے نکلا، اس کی گندگی دور ہو گئی، اب وہ کسی کے ہاتھ میں جائے جو صاحب نصاب نہیں ہے یا زکوٰۃ لینے کی پوزیشن میں ہے، تو ایسی صورت میں وہ پاک اور ستھرا مال ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر اللہ نے کسی کو توفیق دی ہے، حالات خراب ہو گئے لوگوں کے اور وہ جان رہا ہے کہ میرے پاس مال رکھا ہوا ہے، تو ایسی سچویشن میں رمضان آنے سے پہلے ہی وہ حساب کرتا رہے، پورے سال بھر اگر زکوٰۃ بانٹے تو یہ بھی بہتر ہے۔ مثال کے طور پر لاک ڈاؤن کے زمانے میں ایسا ہوا، میرے اپنے تجربے میں بھی کچھ ایسی چیزیں ہیں، ایسی مثالیں ہیں کہ ایسے لوگ جو بیچارے اچھے خاصے کھانے کمانے والے لوگ تھے لیکن حالات بڑے خراب ہو گئے، تو وہ ایک تو عزت نفس کسی سے کہہ نہیں سکتے، لیکن حالت ایسی ہے کہ بغیر کہے ہوئے رہ نہیں سکتے، تو انہوں نے بہرحال اللہ کی میں عطا ہی کہوں گا، اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، مجھ سے کہا، میرے دوستوں سے کہا، تو ہم نے ان کے لیے انتظام کیا۔ اور مسئلہ یہ مجھے معلوم تھا کہ اگر ہمارے پاس مال ہے، سال کے بعد ہمیں زکوٰۃ دینی ہے، اور یہ ہمیں امید ہے تقریباً کہ ہمارا یہ اتنا مال تو بچا رہے گا، تو ہم ابھی سے پورے سال کی زکوٰۃ دھیرے دھیرے کر کے بانٹتے رہیں تو یہ بھی جائز ہے۔ 1 لاکھ ہمیں مثال کے طور پر 1 لاکھ ہمیں زکوٰۃ دینی ہے سال کے آخر میں، ہم ایسا حساب لگا لیں کہ ہر مہینے میں 10-10 ہزار بانٹتے رہیں، اور اس سے کیا ہوگا کہ زکوٰۃ بھی آپ کی ادا ہو جائے گی، اور جو ضرورت مند ہے ضرورت کے وقت اس کو پیسہ مل جائے گا، ہے کہ نہیں؟ لاک ڈاؤن میں بہت ضرورت تھی، بہت سارے لوگ پریشان تھے، تو یہ مسئلہ بار بار آتا تھا کہ زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ ایک عام تصور ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ زکوٰۃ رمضان میں دی جائے، ایسا نہیں ہے کہ رمضان کے علاوہ میں زکوٰۃ دے تو زکوٰۃ نہیں ہوتی ہے۔ ہاں یہ ہے چونکہ رمضان میں ہر عمل کا ثواب 70 گنا بلکہ 700 گنا ہو جاتا ہے، اس وجہ سے پریفر یہ کیا جاتا ہے کہ زکوٰۃ رمضان میں دی جائے تاکہ ثواب بھی 70 گنا یا 700 گنا زیادہ ملے۔ آپ سوچیں، آپ 1 روپیہ دیں، 1 کا ثواب ملے رمضان کے علاوہ میں، لیکن وہی 1 روپیہ زکوٰۃ کے طور پر رمضان میں دیں، آپ کو 70 روپیہ دینے کا ثواب ملے بلکہ 700 روپیہ دینے کا ثواب ملے۔ لیکن اس کا یہ قطعاً مطلب نہیں ہے کہ کوئی ضرورت مند پریشان حال ہے، کھانے کے لیے تڑپ رہا ہے، اور آپ کہنے نہیں رمضان ہی میں آنا، رمضان ہی دیں گے، رمضان سے پہلے نہیں دے سکتے، پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اللہ کے حق کو دبا کر رکھے ہوئے ہیں، ضرورت مند آپ کے پاس آ بھی رہا ہے لیکن آپ اس کی ضرورت میں کام نہیں آ رہے ہیں، جبکہ زکوٰۃ کا مقصد ہی ہے کہ مسلمان ضرورت مند کی ایسی مدد کر دی جائے کہ اللہ رب العزت کی توفیق سے چند سالوں کے بعد وہ بھی زکوٰۃ دینے کی پوزیشن میں پہنچ جائے۔ اور اللہ کی قسم اگر زکوٰۃ کا جو سسٹم ہے اسلام کے اندر، اس پر صحیح معنوں میں عمل کر لیا جائے، صحیح معنوں میں، یعنی دینے والے صحیح طور پر زکوٰۃ دینے لگے، اور جو لینے والے ہیں بغیر مکاری بغیر عیاری کے، اگر واقعتاً وہ لینے کی پوزیشن میں ہیں تب لینے لگے، آپ دیکھ لیجئے اللہ کی قسم 1 سال کے اندر کوئی بھی بندہ غریب نہیں ملے گا، مسلمانوں کے اندر کوئی نہیں ملے گا۔ لیکن حالت یہ ہے کہ دینے والا 5 لاکھ کی زکوٰۃ اس کے اوپر فرض ہے، وہ دبا کے خالی 1 لاکھ دے رہا ہے، 4 لاکھ ایڈ کر رکھ لیا، اور لینے والوں کا عالم یہ ہے کہ گھر میں اور بینک میں بیلنس خوب پڑا ہوا ہے۔ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، نام نہیں لیتا میں، یہاں کے نہیں ہے، نام بھی لے لوں گا تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، ایسے لوگوں کو جانتا ہوں بیلنس خوب پڑا ہوا ہے، لیکن کیوں؟ بھئی ہم فقیر ہیں، ہم ذات کے فقیر ہیں، یا یہ کہ ہم کو لوگ فقیر سمجھتے ہیں تو ہم لیں گے، اور وہ آ جاتے ہیں لینے،
اور بالکل ضد پر کہ ہم کو دیجیے، پیسے نہیں دیں گے، ہم بھی فقیر ہیں، تو یہ سوچ کر کہ بھائی یہ زکوٰۃ والی رقم نہیں ہے، کوئی دوسری رقم ان کو دے کر، کیونکہ اگر ہم ایسے بندے کو دے تو ہماری زکوٰۃ بھی نہیں ہوگی، تو دوسری رقم ان کو نکال کر دے دیا، ٹھیک ہے تم یہ لے لو، چلو ہم دوسری کوئی صورت نکال کے دیتے ہیں۔ تو اگر دینے والے صحیح معنوں میں زکوٰۃ دینے لگے اور لینے والے جو صحیح معنوں میں زکوٰۃ لینے کے حقدار ہیں وہ لینے لگے، 1 سال کے اندر حالت یہ ہو جائے گی کہ مسلمانوں کے درمیان کوئی غریب نہیں رہے گا۔ لیکن دونوں طرف سے کمی ہے، دینے والے بھی کمی کر رہے ہیں، لینے والے تو صاحب خود پڑا ہوا ہے، پھر اس کے باوجود بھی لیے جا رہے ہیں۔ حاجی علی پہ جا کے دیکھ لیجئے، کسی نے بتایا کہ حضرت یہ جو فقیر ہیں آپ ان کو فقیر سمجھ رہے ہیں، ان کے پاس 2-2 5-5 بڑھیا قسم کے فلیٹ ہیں۔ میں نے کہا اللہ اکبر، اور مال کہا، مال روزانہ یہ 10,000 20,000 کماتے ہیں، ہم سے اور آپ سے زیادہ کماتے ہیں، مہینے کی انکم ان کی 2-2 3-3 4-4 5-5 لاکھ ہے، لیکن وہ بھی زکوٰۃ کے لیے زکوٰۃ دے دو۔ تو ایسے لوگوں کو زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ بھی نہیں واجب ہوتی، اس کو سمجھ لینا چاہیے۔ اللہ ہم کو اور آپ کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ سرسری مسئلہ، کتنے سونے یا چاندی یا نقدی پر زکوٰۃ کا حکم ہوتا ہے؟ پتہ ہے 7.5 تولہ سونا یا 52 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا کی جو قیمت بن رہی ہے، ابھی میں نماز سے پہلے نکال رہا تھا، ممبئی میں جو اس کی قیمت ہے تو تقریباً 5,70,000 روپیہ، تقریباً لم سم ہوتا ہے، وہ ایک دم ایگزیکٹ اس کی قیمت نہیں، 5,70,000 روپیہ اگر کسی کے پاس ہو تو سونے کے اعتبار سے اس کی قیمت زکوٰۃ تک پہنچ جاتی ہے۔ اور چونکہ وقت کم تھا، مجھے اور بھی کام تھا، چاندی کے حساب سے میں نکال نہیں پایا، آپ اندازہ لگا لیں کہ چاندی کی قیمت بازار میں آپ کے ممبئی میں کتنی ہے، 1 تولے کی قیمت کتنی ہے، اور پھر اس 1 تولے کو 52 تولہ سونے میں چاندی میں کنورٹ کر لیں، اور 1 تولے کی قیمت اتنی ہے تو 52 تولہ چاندی کی قیمت اتنی بنے گی۔ اب اس قیمت تک اگر کسی کے پاس مال ہے تو ایسی صورت میں اس کے اوپر بھی زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ سونا کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو بہت زیادہ مال ہو تبھی جا کر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، لیکن اگر چاندی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو بہت زیادہ نہیں۔ فار ایگزامپل میں کہتا ہوں کہ لم سم، ہاں ایسی میں پچھلے سال نکالا تھا 37-38 نکلا تھا، ایک موٹا اگر آپ پکڑ لیں، کسی کے پاس 40,000 بھی روپیہ ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے، یعنی وہ زکوٰۃ کم سے کم لینے کی سچویشن میں نہیں ہے، دینے کی سچویشن میں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ 40,000 اگر اس کے پاس ہے تو پھر اسی حساب سے اس کو تھوڑا زکوٰۃ نکالنی پڑے گی، لیکن یہ یاد رکھیں کہ سب یہ جو سونا یا چاندی یا قیمت ہے سب کو الگ الگ کر کے آپ دیکھیں، ایسا نہیں کہ اس کو اس سے جوڑ کے اس کو اس سے جوڑ کے اس کو اس سے جوڑ کر پھر کسی طرح سے 40,000 تک پہنچا دیں زکوٰۃ واجب ہو، ایسا نہیں۔ سونا اگر آپ کا ہے تو سونے کو سونے کے حساب سے دیکھیں کہ 7.5 تولہ سونا کی قیمت اگرچہ 5 لاکھ بنتی ہے تو قیمت مت دیکھیں، اگر 7.5 تولہ سونا ہے تبھی اس کے اوپر زکوٰۃ ہے، اگر 7.5 سے کم ہو گیا تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اور ایسے ہی 52 تولہ چاندی کی قیمت اگرچہ فار ایگزامپل کہتا ہوں 1 لاکھ بنتی ہے اور آپ کے پاس 52 تولہ نہیں بلکہ صرف 52 تولہ ہے، تب بھی آپ کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ ہاں اگر قیمت آپ کے پاس اتنی ہے، مال جو آپ کے پاس سیونگ ہے یا کیش آپ کے پاس اتنی ہے کہ چاندی 52 تولہ چاندی کی جو قیمت مارکیٹ میں بن رہی ہے اس کی قیمت تک اگر آپ کے پاس کیش ہے تو ایسی صورت میں پھر آپ صاحب نصاب ہو جائیں گے، صاحب زکوٰۃ ہو جائیں گے، آپ کو زکوٰۃ دینا واجب ہوگی۔ ٹھیک ہے، ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اسی مسئلے کی ایک اور صورت آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ کسی کے پاس سونا بھی ہے اور چاندی بھی اور دونوں کے نصاب کامل ہیں، تو یہ ضروری نہیں کہ سونا کو چاندی یا چاندی کو سونا مان کر پھر زکوٰۃ دی جائے، بلکہ اگر چاہے تو سونے والا سونے سے زکوٰۃ دے، چاندی والے کی زکوٰۃ چاندی والے سے دے، یا دونوں کی زکوٰۃ کیش پیسے سے دے، یہ بھی جائز ہے۔ ٹھیک ہے، روپے کے عوض میں کھانا غلہ وغیرہ فقیر کو دے کر اس کو مالک بنا دیا تب بھی زکوٰۃ
ادا ہو جائے گی، جیسا کہ میں نے پہلے بتا دیا۔ مصارف زکوٰۃ، میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ کو تھوڑا سا الجھن ہو رہی ہے، لیکن یہ چیزیں بہت اہم ہیں، اور یقین کریں آپ جب تک بیٹھے رہیں گے انشاءاللہ آپ کو علم حاصل کرنے کا ثواب ملتا رہے گا۔ اور میں تحدیث نعمت کے طور پر کہتا ہوں کہ صاحب جب میں آپ کو بتانے سے نہیں تھک رہا ہوں تو پھر آپ کو سننے میں تھکن نہیں لگنا چاہیے، اور میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ آپ کی طبیعت بھی اکتائے نہ، اسی وجہ سے بہت ساری ایسی تفصیلات ہیں جن کو میں چھوڑتے ہوئے جا رہا ہوں تاکہ آپ کو موٹے موٹے جو زکوٰۃ کے مسائل ہیں وہ معلوم ہو جائیں، کیونکہ عام طور سے رمضان میں جب دیکھو تب زکوٰۃ کے بارے میں مسئلہ، جب دیکھو تب زکوٰۃ کے بارے میں کوئی بات پیدا ہوتی رہتی ہے۔ اس وجہ سے ہم نے سوچا کہ یہ سیشن پہلے ہی کر لیا جائے تاکہ بہت سارے ڈاؤٹس خود ہی کلیئر ہو جائیں۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ابھی تک تو یہ ہوا کہ زکوٰۃ کون شخص دے گا، زکوٰۃ کا اہل کون ہے دینے کے اعتبار سے، اب لینے والا کون ہے، زکوٰۃ لے گا کون، اس کے بارے میں سنیں۔ شریعت نے 7 طرح کے لوگوں کو زکوٰۃ لینے کی اجازت دی ہے۔ نمبر 1 فقیر، اور فقیر سے مراد وہ شاہ برادری والے نہیں، کیونکہ کچھ علاقے کے لوگ سمجھتے ہیں ارے بھیا فقیر ہے یعنی شاہ برادری کا ہے تو فقیر ہے، ہم کسی کی حجب مقصود نہیں ہے، کوئی اگر شاہ برادری کا ہو تو اس میں کوئی حجب نہیں ہے، کیونکہ شاہ ہو، خان ہو، سید ہو، پٹھان ہو، کچھ بھی ہو، ایٹ دا اینڈ وہ مسلمان ہے، وہ ہمارے لیے احترام کی چیز ہے، کوئی بھی ہو، تو اس میں کوئی حجب نہیں۔ فقیر سے مراد وہ شخص ہے جس کے پاس کچھ تو ہو، کچھ کھانے پینے کا ہو، لیکن اتنا نہ ہو کہ وہ خود صاحب نصاب ہو جائے، اتنا نہ ہو تو وہ فقیر مانا جائے گا۔ دوسرا مسکین، مسکین کسے کہتے ہیں؟ مسکین ایسے بندے یا بندی کو کہتے ہیں جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، یعنی کھانے پینے کے، کپڑے تک کے لالے پڑے ہوئے ہوں، تو ایسے بندے یا ایسی بندی کو مسکین کہا جاتا ہے، وہ بھی زکوٰۃ لے سکتا ہے۔ عامل، جس کو بادشاہ اسلام زکوٰۃ وصول کرنے پر مقرر کیا ہو، وہ بھی زکوٰۃ لے سکتا ہے، لیکن یاد رہے کہ آج کے زمانے میں کیونکہ بادشاہ اسلام بھی نہیں ہے اور نہ ہی بادشاہ اسلام کی طرف سے کسی کو مقرر کیا جاتا ہے کہ جا کے زکوٰۃ وصول کر کے آؤ، اس وجہ سے آج کے زمانے میں عامل کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی کیونکہ عامل پایا ہی نہیں جاتا ہے، لیکن شریعت کا مسئلہ ہے، اس وجہ سے جاننا ضروری ہے۔ کبھی اگر اسلام کی حکومت قائم ہو جائے تو جو عامل ہوگا اس کو زکوٰۃ دیا جا سکتا ہے، یعنی وہ خود زکوٰۃ وصول کرنے جائے گا، زکوٰۃ وصول کرنے جائے گا اور خود وہ زکوٰۃ کی رقم اپنے لیے بھی لے سکتا ہے، اس کے لیے جائز ہے، کیونکہ اس کو اور کوئی کام نہیں ہے، اس وجہ سے وہ زکوٰۃ کی رقم لے سکتا ہے۔ رقاب یعنی غلام ہے تو غلام اپنے آپ کو آزاد کروانے کے لیے بھی زکوٰۃ کی رقم لے سکتا ہے تاکہ آزاد ہو جائے اور کل وہ آزاد ہو کر وہ زکوٰۃ دینے کی پوزیشن میں پہنچ جائے۔ چونکہ غلام کا بھی تصور آج کے زمانے میں ختم ہو گیا، حضور کے زمانے میں اور قبل پہلی صدی کے زمانے میں اس کا رواج تھا، اس وجہ سے غلاموں کا مسئلہ بھی بیان کیا جاتا ہے، لیکن آج کے زمانے میں کوئی غلام نہیں کسی کا، اس وجہ سے غلام کے نام پر کسی کو زکوٰۃ نہیں دیا جا سکتا، اور غلام کوئی زکوٰۃ لے بھی نہیں سکتا کیونکہ کوئی کسی کا غلام ہے ہی نہیں آج کے زمانے میں۔ فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں ہو ان کو خرچ کے لیے بھی زکوٰۃ دیا جا سکتا ہے۔ اب فی سبیل اللہ کون لوگ ہیں؟ مثال کے طور پر مجاہدین اسلام ہیں جو اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے جہاد کے لیے نکلتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کی تیاری کے لیے، سواری کے لیے، ساز و سامان کے لیے، تلوار کے لیے اور دوسری چیزوں کے لیے بھی زکوٰۃ انہیں دی جا سکتی ہے، اور آج بھی اگر یہ سچویشن ہو جائے تو زکوٰۃ مجاہدین اسلام کو دی جا سکتی ہے، خاص طور سے وہ علاقے جہاں پر مسلمان غیروں سے نبرد آزما ہیں اور لڑ رہے ہیں، ان کو تیار کرنے کے لیے، اسلام کی حفاظت کے لیے ایسے لوگوں کو جو مجاہدین اسلام ہیں ان کو زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے اور وہ زکوٰۃ کی رقم لے بھی سکتے ہیں۔ یوں ہی مدرسے میں کوئی طالب علم پڑھتا ہے جو غریب ہے، فقیر ہے، مسکین ہے، تو ڈائریکٹ اس بچے کو بھی زکوٰۃ کی رقم دے کر اس کو تعلیم اسلام کے لیے راغب کیا جا سکتا ہے اور اس کو پڑھوایا جا سکتا ہے، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ مدرسے کے ذمہ داران کو دے کر زکوٰۃ کی رقم یہ کہہ دیا جائے
کہ یہ زکوٰۃ کی رقم ہے، اس کو صرف اور صرف انہی پر خرچ کیا جائے جو اس کے اہل ہیں۔ مثال کے طور پر غریب بچوں کے کھانے کے لیے، ان کے کپڑوں کے لیے، ان کی ضرورتوں کے لیے۔ لیکن اگر کوئی امیر بچہ ہے، اللہ نے اس کو دیا ہے، صاحب نصاب ہے، تو ایسی صورت میں اس کے اوپر یہ مال خرچ نہ کیا جائے۔ اور اگر صاحب نصاب نے، مالک نصاب نے یہ رقم دیتے وقت مدرسے والوں سے کہہ دیا کہ یہ زکوٰۃ کی رقم ہے اور حیلہ شرعی کیے بغیر وہ مدرسے میں استعمال کر رہے ہیں، تو صرف اور صرف فقیروں، غریبوں، مسکینوں، یتیموں پر یہ خرچ کر سکتے ہیں، مدرسے کی اور دوسری ضرورتوں میں صرف نہیں کر سکتے۔ ہاں، علماء نے ایک طریقہ بتایا ہے کہ اگر حیلہ شرعی کر دیا جائے، مدرسے والے چاہے کر دیں یا کوئی دوسرا کر دے، تو حیلہ شرعی کرنے کی بنیاد پر زکوٰۃ کی رقم کو مدرسے کی دوسری ضرورتوں میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یاد رکھیں مسئلہ۔ اور چھٹا، وہ شخص جو قرض دار ہے، بہت قرض ہے اس کے اوپر ہے، اتنا قرض ہے کہ وہ قرض میں ڈوبا ہوا ہے اور صاحب نصاب نہیں ہے، تو اپنے قرض کی ادائیگی کے لیے وہ دوسروں سے زکوٰۃ لے کر اپنے قرض کی ادائیگی کر سکتا ہے۔ اس کے لیے اس کو اجازت دی گئی ہے زکوٰۃ لے لینے کی۔ اور آخری شخص یعنی ساتواں شخص جو زکوٰۃ لے سکتا ہے وہ ابن السبیل ہے، جس کو عام زبان میں مسافر کہتے ہیں۔ اور بات ہے کہ گھر پہ اس کے لیے دنیا بھر کا مال ہے، لیکن اتفاق سے سفر میں تھا، حالات ایسے پیدا ہو گئے کہ اس کا مال غائب ہو گیا، پریشان ہو گیا وہ، تو ایسی صورت میں مسافر بھی زکوٰۃ لے سکتا ہے اور مسافر کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ یہ 7 لوگ ہیں، فقیر، مسکین، عامل، غلام، اللہ کی راہ میں جانے والے مجاہدین، قرض دار اور ابن سبیل یعنی مسافر، ان سبوں کو زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے۔ اچھا، ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ حضرت اگر ایسا ہو جاتا تو بڑا اچھا رہتا۔ ان کا اپنا نظریہ تھا کہ زکوٰۃ جو ہم ان کو بھی دے رہے ہیں، 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 اگر ہم کسی ایک کیٹیگری کے لوگوں کو زکوٰۃ دیں، مثال کے طور پر فقیر ہی کو دے دیں، سب فقیر کو اس سال دے دیں، تو اس سال جتنے فقیر ہیں سب زکوٰۃ کی رقم پا جائیں گے، اور اللہ نے چاہا تو اگلے سال زکوٰۃ دینے کی پوزیشن میں ہو جائیں گے۔ اور ایک صاحب کہہ رہے تھے نہیں حضرت، کچھ اس کو بھی دیا جائے، کچھ اس کو بھی دیا جائے، کچھ مسکین کو، کچھ یتیم کو، کچھ مسافر کو، تاکہ سب کا کام چلتا رہے۔ تو مجھ سے پوچھنے لگے حضرت مناسب کیا ہے؟ تو جب ہم نے تحقیق کی تو پتہ یہ چلا کہ دینے والے کو، زکوٰۃ دینے والے کو یہ اختیار دیا ہے شریعت نے، چاہے تو سارا مال کسی ایک ہی کو دے دے، اور اگر چاہے تو جو 7 لوگ ہیں یا 7 طریقے کے لوگ ہیں ان میں سے بانٹ کر جتنا چاہے زکوٰۃ کی رقم صرف کرے، یہ اس کی اپنی ثواب دید پر ہے، جیسا چاہے کر سکتا ہے۔ اب ایک اہم مسئلہ جو عام طور سے پوچھا جاتا ہے وہ اس کی طرف آپ توجہ دیں۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں، صلی اللہ علیہ نبی میں صلی اللہ علیہ وسلم علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت لوگ پوچھتے ہیں مسئلہ، اس وجہ سے اس کو میں نے بالکل یادداشت کے ساتھ اس کو یاد کیا کہ اس کو ضرور بتانا ہے۔ زکوٰۃ اپنی اصل اور اپنی فرع کو جو ہیں، اصل اور فرع کو زکوٰۃ قطعی نہیں دی جا سکتی۔ اب اصل اور فرع کون ہیں؟ اصل میں آپ کے ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی اور اوپر جتنے لوگ ہیں، تو یہ آپ کی اصل ہے، یعنی آپ جن سے نکلے ہوئے ہیں، تو اصل آپ کے اوپر جائیں گے، آپ کی ماں اور آپ کے باپ، اور پھر ماں سے رشتے جو اوپر کے تعلق رکھتے ہیں، ماں کی ماں، ماں کے باپ یعنی نانا نانی، باپ کے باپ اور باپ کی ماں یعنی دادا دادی، تو جو اوپر جتنے بھی رشتے ہیں ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ شریعت نے انسان کو یہ حکم دیا ہے کہ ان کے اوپر تم اپنا نفقہ خرچ کرو، اپنا مال ان کے اوپر خرچ کرو۔ زکوٰۃ یہ غریبوں مسکینوں کا مال ہے، یہ تمہارا نہیں ہے۔ اور اگر تم اپنے باپ کو غریب مسکین سمجھ رہے ہو تو پھر ایک الگ بات ہے، لیکن تم خود مال رکھے ہوئے اور خوب مالدار ہو اور اپنے بیٹے کو، اپنے باپ کو زکوٰۃ سے دو، یہ تو تمہارا اور ہمارا دماغ بھی، ذہن بھی قبول نہیں کرے گا، اور ہمارا قلب بھی اس کو قبول نہیں کرے گا۔ اس وجہ سے اپنی اصل یعنی ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی کو زکوٰۃ کی رقم نہیں دی جائے گی۔
اور ایسے ہی اپنی فرا مراد میرا اپنا بچہ جو ہے، بیٹا ہے بیٹی ہے، بیٹے کا بیٹا ہے یعنی پوتا ہے، اور بیٹی کا بیٹا یا بیٹی ہے یعنی ناتی پوتا کہہ لیجیے، پوتا پوتی ناتی ناتا جتنے ہیں ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، کیونکہ یہ ہمارے فرع ہیں، ٹھیک ہے، نواسی کو بھی نہیں دے سکتے۔ اب ایک صاحب کہنے لگے کہ حضرت بیوی کو دے سکتے ہیں کیا زکوٰۃ؟ میں نے کہا اگر بیوی کو زکوٰۃ دینے کا مسئلہ شروع کر دیا جائے تو پھر دنیا میں کوئی کسی کو زکوٰۃ ہی نہیں دے گا، ہے کہ نہیں؟ بیوی کہے گی تم مجھے دے دو، جتنا مال ہے تم مجھے دے دو، ٹھیک ہے، اس نے دے دیا اس کو اٹھا کے، اور اس کے بعد جب سال گزرنے لگا تو شوہر کہے گا جتنا مال ہے تم مجھے دے دو، تو زکوٰۃ ساری کی ساری گھر ہی میں رہ جائے گی، میاں بیوی ہی اس کو کھائیں گے اور غریبوں تک جو حصہ ہے وہ پہنچ نہیں پائے گا۔ اس وجہ سے شریعت نے حکم دیا کہ نہ مرد اپنی بیوی کو زکوٰۃ دے سکتا ہے اور نہ ہی بیوی اپنے شوہر کو زکوٰۃ دے سکتی ہے۔ ایک مسئلہ اور بھی یاد رکھیں، اس میں کنفیوژن ہوتا ہے کبھی کبھی، بہو اور داماد، ٹھیک ہے، کیونکہ بہو جو ہے وہ ہماری نہ تو اصل ہے اور نہ ہی فرع ہے، وہ کسی اور کی اصل یا فرع بن رہی ہے، تو بہو کو بھی اور داماد کو بھی، اور ایسے ہی سوتیلی ماں یا سوتیلے باپ کو بھی زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے، بہو کو دی جا سکتی ہے لیکن بیٹے کو نہیں، کیونکہ بیٹا ہماری اصل ہے اور بیٹا ہماری فرع ہے اور بہو ہماری فرع نہیں ہے۔ خود جو بہو ہے وہ کسی کی بیٹی ہے، جس کی وہ بیٹی ہے وہ اپنے ابا سے زکوٰۃ نہیں لے سکتی، لیکن اپنے سسر سے زکوٰۃ کی رقم وہ لے سکتی ہے، جائز ہے اس کو لینا، لے سکتی ہے۔ لیکن اگین پھر اگر کسی کا نفس یہ گوارا کرے کہ وہ اپنی بہو کو، جو بہو بیٹی کے مانند ہے، بیٹی نہیں ہے بیٹی کے مانند ہے، اس کو زکوٰۃ کی رقم دے، اگر اس کا دل گوارا کرے تو یقیناً وہ دے سکتا ہے، ورنہ شریعت تو اس کو دینے کی اجازت دیتی ہے، البتہ دل یہ کہتا ہے کہ اس کو نہ دے کے غریبوں کو دیا جائے۔ ہاں اگر کبھی حالت ایسی ہو جائے کہ بہو بہت زیادہ غریب ہے تو ایسی صورت میں اس کو دیا جا سکتا ہے، اور سسر اپنی بہو کو زکوٰۃ کی رقم دے سکتا ہے۔ کبھی ایسی سچویشن ہوتی ہے کہ بیٹا اپنے باپ سے الگ رہ رہا ہے، تو ایسی سچویشن میں اور بیٹے کی حالت بڑی خستہ ہے، تو ایسی صورت میں بیٹے کو نہ دے کے بیٹے کی بیوی کو دے دے، تو پھر بیٹے کی بیوی ایکچوئل خرچ تو کرے گی بیٹے ہی پر، لیکن شریعت ڈائریکٹ بیٹے کو دینے سے منع کرتی ہے۔ اچھا، صحیح تندرست شخص ہے جبکہ وہ ساتوں میں سے کچھ بن رہا ہے، یعنی ساتوں جو لینے والے ہیں، فقیر، مسکین، عامل، رقاب، سبیل، مسافر، ان میں سے کچھ وہ ہے، اگرچہ صحیح ہے، تندرست ہے، ہٹا کٹا ہے، اس کو زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ جو صحیح تندرست ہٹا کٹا ہے اس کو زکوٰۃ کی رقم لینے سے بچنا چاہیے، کہ اللہ نے اس کو طاقت دی ہے، وہ کما کے کھا سکتا ہے، لیکن ایک وہ بندہ ہے جس کو طاقت ہی نہیں ہے، اگر سب ہٹے کٹے ہی زکوٰۃ لینے لگیں گے تو پھر ان بیچاروں کا کیا ہوگا؟ اس وجہ سے ان کو دیا تو جا سکتا ہے لیکن وہ خود بچیں، یہ زیادہ بہتر ہے۔ اب آ جائیں اینڈ پر، زکوٰۃ ادا کیسے کریں گے؟ یہ بہت اہم پوائنٹ ہے، اس کو سن لیں، اور اس کے بعد دو ایک چیزیں اور بات ہیں، انشاءاللہ اس کے بعد آج کا سیشن ختم ہو جائے گا۔ سب سے پہلے تو آپ مہینہ مقرر کر لیں زکوٰۃ دینے کے لیے، کہ آپ ایک مہینہ بنا لیں۔ ظاہر ہے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو 1,00,000 روپیہ بالفرض، فار ایگزامپل کہہ رہا ہوں، 1,00,000 روپیہ آپ کو جنوری میں ملا تو اس کی زکوٰۃ آپ کو جنوری سے شمار کرنی پڑے گی، اور 2,00,000 آپ کو فروری میں ملا تو اس کی مقدار فروری سے شروع ہوگی، اور 5,00,000 آپ کو جون میں مل گیا تو اب اس کی تو جون میں شروع ہوگی۔ تو اب آپ ہر روز یہ حساب کہاں لگاتے بیٹھے رہیں گے کہ جنوری میں مجھ کو 1,00,000 ملا تھا، فروری میں 2,00,000 ملا تھا، مارچ اپریل مئی میں اتنا ملا تھا۔ شریعت نے کہا کہ آپ پورے کا حساب ایک مہینے کے اعتبار سے بنا لیں، کہ آپ بالفرض یہ سوچ لیں کہ ہم کو زکوٰۃ رمضان میں دینی ہے،
اب رمضان سے رمضان تک جتنا مال آپ کے پاس آ رہا ہے، جتنا مال آ رہا ہے سب کو کاؤنٹ کر لیں. یہ مت دیکھیں کہ رمضان کے بعد شوال میں اتنا آیا، ذی القعدہ میں اتنا آیا، ذی الحجہ میں اتنا آیا اور اتنے اس مہینے میں اتنا آیا، یہ نہ دیکھیں، بلکہ رمضان سے رمضان تک آپ کاؤنٹ کر لیں کہ ہمارے پاس ایک رمضان سے لے کر دوسرے رمضان تک کل جو پیسہ ہے یا مالیت کی چیز ہے وہ اتنی ہے، اس کا ایک حساب لگا لیں. ٹھیک ہے؟ اور سال اس پر گزر گیا اور آخری دن میں بھی، یعنی رمضان میں آپ دے رہے تھے رمضان کی 1 تاریخ کو، آپ سمجھ لیں کہ آپ 1 تاریخ کو زکوٰۃ نکالنے کا ارادہ رکھتے ہیں. آخری تاریخ میں یعنی 1 تاریخ کو بھی اگر 1 لاکھ روپیہ کہیں سے ملا تو ایسا نہیں کہ اس کو نکال دیں، الگ کر دیں. اس 1 تاریخ کے اندر بھی جو 1 لاکھ روپیہ ملا ہے اس کو بھی آپ اسی میں جوڑ لیں. آپ کے پاس 50 لاکھ پہلے سے تھا، آخری دن آپ کو 1 لاکھ اور مل گیا تو آخری دن والا 1 لاکھ اور جوڑ کے اب 51 لاکھ ہو گیا بالفرض، فار ایگزامپل وہ ہو گیا. اور پھر ایسے لکھیں، آپ کے پاس سونا مثال کے اوپر اتنا ہے، جتنا ہے اس کو لکھ لیں، 10 تولہ سونا ہے فار ایگزامپل. پھر اس کے بعد آپ لکھ لیں کہ چاندی آپ کے پاس فار ایگزامپل 100 تولہ ہے، 100 تولہ ہے، تو سونا آپ کے پاس 50 تولہ فار ایگزامپل، چاندی آپ کے پاس 100 تولہ، اور پھر نقدی آپ کے پاس چاہے وہ بینک میں ہو، چاہے وہ کسی کو آپ نے بطور امانت دیا ہو، بطور ہدیہ دیا ہو، یا آپ لینے والے ہو، تو آپ سونا لگائیں، چاندی کا حساب لگائیں کہ چاندی اتنا ہے، پھر نقدی آپ کے پاس کتنا ہے، کیش میں آپ کے پاس کتنا پڑا ہوا ہے اس کو بھی آپ دیکھ لیں، پھر اس کے بعد بینک میں آپ کے پاس کتنا پڑا ہوا ہے اس کو بھی آپ دیکھ لیں. تجارت کا مال آپ کے پاس جو ہے، تجارت آپ دکان رکھے ہوئے، تجارت کا مال جو آپ کے پاس پڑا ہوا ہے اس کی کتنی قیمت بن رہی ہے، اور لوگوں کو آپ نے قرض دیا ہوا ہے، جو قرض آپ کو لینا ہے، دینا نہیں ہے، قرض واپس آپ کو لینا ہے، اس کو بھی آپ حساب لگا لیں. 4-5 چیزیں ہو گئی. سونے کا حساب لگایا آپ نے، چاندی کا حساب لگایا، نقدی کا حساب لگایا، مال تجارت جو دکان میں آپ کا رکھا ہوا اس کا حساب لگایا، پھر لوگوں سے اپنا قرض جو واپس لینا ہے اس کا بھی حساب لگایا، اور سب کو جمع کر لیا. سب کو جمع کرنے کے بعد جو قیمت بن رہی ہے، فار ایگزامپل میں کہتا ہوں جو قیمت بن رہی ہے وہ بن رہی ہے 10 لاکھ روپے، فار ایگزامپل کہتا ہوں وہ قیمت آپ کی پوری بن رہی ہے 10 لاکھ. سونا، چاندی، نقدی، کیش یا نقدی، اور بینک بیلنس میں، اور جو آپ نے کسی کو قرض کے طور پر دیا ہے وہ سب کو ملانے کے پاس آپ کی مالیت کل بن رہی ہے 10 لاکھ روپے فار ایگزامپل. اب آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے خود قرض کتنا لیا ہوا ہے. کسی سے آپ نے قرض لیا ہوا ہے، آپ کا قرض مثال کے طور پر ہے 15 لاکھ روپیہ، فار ایگزامپل کہتا ہوں. آپ کا پورا مال جو بن رہا ہے، مال کی جو قیمت بن رہی ہے 10 لاکھ روپیہ، لیکن قرض آپ کا بن رہا ہے 15 لاکھ روپیہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرض سے آپ کا مال فارغ نہیں ہے، آپ کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی. بات سمجھ میں آ رہی نا؟ بالکل موٹا موٹا سمجھ لیں کہ سب کو جمع کرنے کے بعد آپ اس کی قیمت نکال لیں، اور قیمت جو بن رہی ہے پھر یہ دیکھیں کہ ہم نے کہیں کسی سے قرض لیا تو نہیں ہے. جتنا لیا ہے اس کو اپنے قرض سے ڈیڈکٹ کر دیں، نکال دیں، الگ کر دیں. اب اگر آپ کے پاس مال بچتا ہے تو جو مال بچ رہا ہے اس پر زکوٰۃ ہے، اور اگر نہیں بچ رہا ہے تو زکوٰۃ نہیں ہے. اور فار ایگزامپل یہ مانیں آپ نے پورا جب جمع کیا، سونا، چاندی، نقدی، مال تجارت، اور اس کے علاوہ لوگوں کو جو قرضہ دیا ہوا ہے وہ بھی سب کو جمع کیا، سب پوری قیمت بنتی ہے 10 لاکھ، اور آپ نے خود کسی سے 5 لاکھ ادھار لیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ 5 لاکھ آپ نے ادھار لیا ہے، 10 آپ کے پاس موجود ہے، تو اگر یہ 5 لاکھ والا قرضہ آپ ہٹا دیں تب بھی آپ کے پاس 5 لاکھ بچ رہا ہے، تو اس 5 لاکھ پر آپ کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی. اور 1 لاکھ پر 2500، 2 لاکھ پر 5000، 3 لاکھ پر 7500، 4 لاکھ پر 10,000،
اور 5 لاکھ پر 12,500 آپ کو زکوٰۃ دینا واجب ہوگی. ٹھیک ہے. ایک چیز اور، شریعت نے انکم پر زکوٰۃ نہیں رکھی. یاد رکھیں 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے انکم، دوسری ہوتی ہے سیونگ. انکم مثال کے طور پر میں خود بھی گورنمنٹ ٹیچر ہوں اور فار ایگزامپل میری انکم ہوتی ہے سالانہ، فار ایگزامپل کہتا ہوں کہ 12 لاکھ، لیکن میرا خرچہ اتنا ہے کہ گھر کا، خاندان کا، پریوار کا، کہ میرا جتنا بھی انکم آتا ہے سب اس میں خرچ ہو جاتا ہے، سب خرچ ہو گیا اور سال کے اینڈ میں میرے پاس کچھ بھی نہیں بچا. تو ایسی صورت میں ہمارے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہے. لیکن اگر یوں ہوا کہ انکم ہماری 12 لاکھ ہے اور سال بھر ہم نے کھایا پیا اور خرچ کیا اپنی ضرورتوں میں اور آخر میں ہمارے پاس 1 لاکھ روپیہ بچ گیا جو سیونگ ہے، تو اسی سیونگ میں جو 1 لاکھ بچا ہے اسی پر ہم کو زکوٰۃ دینا واجب ہوگا. اور 1 لاکھ کی زکوٰۃ 2,500، تو 2,500 ہمارے اوپر زکوٰۃ دینا واجب ہوگا. ٹھیک ہے. ایک اہم مسئلہ فکس ڈپوزٹ. کچھ لوگ بینک میں فکس ڈپوزٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. فکس ڈپوزٹ میں کچھ لوگ پوچھ رہے تھے حضرت جائز ہے یا ناجائز ہے، تو میں بتا دوں کہ فکس ڈپوزٹ جہاں جس بینک میں آپ کر رہے ہیں وہ دراصل شیئر پہ چلتا ہے، اس میں کچھ سسٹم ہوتا ہے شیئر کا. اگر آپ کو پتا ہے کہ جہاں پر آپ فکس ڈپوزٹ کر رہے ہیں وہ جو فکس ڈپوزٹ والی مالیت مثال کے طور پر 5 لاکھ روپیہ آپ جو فکس کر رہے ہیں اور 1 سال 2 سال 5 سال کے بعد آپ کو 5 لاکھ اور کچھ اس پر منافع مل جاتا ہے، تو یہ یاد رکھیں کہ فکس ڈپوزٹ جہاں پر آپ دے رہے ہیں وہاں پر کام کرنے والے صرف اور صرف غیر مسلم ہیں، مسلمان اس میں کوئی بھی نہیں ہے، تو ایسا فکس ڈپوزٹ کرنا جائز ہے. اور فکس ڈپوزٹ پر جو 5 لاکھ کے اوپر جو آپ کو مل رہا ہے منافع 3 سال 4 سال 5 سال، کیونکہ وہ بینک والے اس پیسے کو یہاں وہاں یوز کریں گے، وہ خود بھی کمائیں گے اور 5 سال کے بعد آپ کو 10% کے ساتھ منافع دیں گے. مثال کے طور پر آپ کو 10,000 20,000 50,000 بڑھا کر دیں گے. تو ایسی صورت میں اس کا لینا بھی جائز ہے، وہ سود نہیں ہے. یاد رکھیں وہ سود نہیں ہے. کچھ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ تو سود ہو گیا اور اس کا لینا جائز نہیں ہے. نہیں، وہ سود نہیں ہے، لیکن یہ یاد رہے کہ جہاں پر فکس ڈپوزٹ آپ کر رہے ہیں وہاں پر کام کرنے والا کوئی مسلمان نہیں ہونا چاہیے اور مسلمان کا اس میں کوئی شیئر نہیں ہونا چاہیے. اگر مسلمان کا اس میں شیئر ہو گیا 1% بھی، تو ایسی صورت میں وہ فکس ڈپوزٹ پر جو رقم آپ کو اوپر مل رہی ہے وہ سود ہو جائے گی اور سود کا لینا جائز نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مسلمان کا حربی جو کافر ہوتے ہیں ان سے منافع لینا جائز ہوتا ہے. یہ بہت محدود مسائل ہیں، ان کو سب جگہ بیان بھی نہیں کرنا چاہیے، ورنہ کیا ہوگا کہ وہ طرح طرح کی باتیں پیدا ہوگی. البتہ چونکہ معاملہ زکوٰۃ کا ہے تو اس کو بتا دینا ضروری ہے. اب آپ نے فکس ڈپوزٹ کر دیا 5 سال کے لیے، آپ کا 5 لاکھ روپیہ وہ فکس ہے، تو کیا اس پر زکوٰۃ ہے یا نہیں ہے؟ ظاہر ہے وہ مال آپ ہی کا ہے. آپ 5 سال کے بعد لیں گے تب بھی وہ آپ کو ملنا ہی ملنا ہے، تو وہ مال آپ کا ہے. یہ اور بات ہے کہ کچھ کنڈیشن کی وجہ سے آپ اس مال کو ابھی یوز نہیں کر سکتے. 5 سال تک آپ بدھے ہوئے ہیں، تو 5 سال تک اگر چاہیں آپ تو اس کی زکوٰۃ نہ دیں 5 سال تک. لیکن جب 5ویں سال کے بعد 6ٹھے سال میں وہ رقم آپ کو مل جائے تو گزشتہ 5 سال کی الگ الگ اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی اور 5 سال کی الگ الگ زکوٰۃ آپ کو دینی پڑے. ٹھیک ہے؟ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو پوری کی زکوٰۃ چاہے آپ ہر سال دیتے رہیں، آپ کے پاس دوسرا پیسہ رکھا ہوا ہے 5 لاکھ کی زکوٰۃ آپ دیتے رہیں تاکہ جب آخری سال آئے 6ٹھے سال میں آپ کو پیسہ ملے تو آپ زکوٰۃ آسانی سے ادا کیے ہوئے ہیں. پھر یہ نہ سوچتے یار 5 لاکھ، یار 1 لاکھ کا 2,500، یار 12,500، 12 5 60، یار 60,000 ایک ساتھ میں نکل رہا. تو شریعت نے یہ کہا کہ بھیا ایک سال میں تھوڑا تھوڑا کر کے دیتے رہو گے تو بھاری نہیں پڑے گا، ورنہ شیطان اپنا کھیل کرنا شروع کر دیتا ہے. ٹھیک ہے؟ ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و بارک وسلم
सल्लल्लाहु वसल्लम अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। LIC में भी जमा किया जाता है। LIC की सूरतें, बहुत सारी सूरतें जायज़ की भी हैं और कुछ नाजायज़ सूरतें हैं, लेकिन जवाज़ की सूरत उसमें भी है। आदमी एक मुद्दत मुतय्यना तक पैसा जमा करता है, मिसाल के तौर पर 10 साल 20 साल, और फिर 20 साल के बाद वो पैसा रिफंड हो जाता है कुछ मुनाफे के साथ, ठीक है। तो LIC में भी जब आपकी वो रकम निसाब तक पहुंच जाए, यानी 7.5 तोला सोना की रकम तक या 52.5 तोला चांदी की रकम तक LIC वाली रकम पहुंच गई, आपने 2 साल जमा किया मिसाल के तौर पर, हर साल में 20-20 हज़ार जमा करना था, तो दूसरे साल में वो रकम 40 हज़ार हो गई। अब जब 40 हज़ार हो गई तो फिर वहीं से ज़कात का निसाब शुरू हो गया। अब यानी तीसरे साल से आपको उस पर भी ज़कात देनी है, और हर साल आपको उसकी ज़कात देते रहना है। जब 20 साल पूरा हो जाएगा तो आप ज़कात अगर पूरा देते रहे, हर साल देते रहे हैं, तो आखिर में आपको ज़कात नहीं देना है। और अगर आपने साल का ईयर बाय ईयर आपने ज़कात नहीं दी है, तो जब लास्ट में 20 साल के बाद आपको ज़कात देना हो, तो इसी सूरत में हर साल का आप जोड़ेंगे कि पहले साल में मेरे पास 40 हज़ार था, 40 हज़ार की ज़कात ये बनी, फिर अगले साल में वो 60 हज़ार हो गया तो 60 हज़ार की ज़कात बनी, क्योंकि आप हर साल 20 हज़ार जमा कर रहे हैं। अगले साल वो 80 हज़ार हो गया, अगले साल 5वें साल वो 1 लाख हो गया, अगले 6ठे साल वो 1,20,000, ऐसे करा के आप 20 साल तक का जोड़ें, और 20 साल तक में जितनी कीमत बनती जा रही है आप उसकी ज़कात देंगे, इंशाअल्लाह आपकी ज़कात अदा हो जाएगी। एक अहम मसला जो बम्बई में बहुत पैदा होता है, हैवी डिपॉजिट, है ना, बहुत होता है। कुछ बल्कि अक्सर उलमा ने हैवी डिपॉजिट को मना किया है और उसकी सूरत नाजायज़ बयान की है। अलबत्ता कुछ उलमा ने ज़रूरत को देखते हुए हैवी डिपॉजिट पे मकान दुकान वगैरह लेने को बाज़ कैद और बाज़ शर्तों के साथ जायज़ करार दिया है। अब जाहिर है जब हैवी डिपॉजिट आपने दे दिया तो आपने मालिक को 10 लाख साल के तौर पर हैवी डिपॉजिट दिया, ये 10 लाख गोया आपका अमानत के तौर पर रखा हुआ है कि नहीं, क्योंकि आखिर में आपको पैसा मिल जाएगा। और अगर आपने अमानत के तौर पर भी किसी को कुछ पैसा दिया हुआ है, अमानत के रखे रहो तुम, बाद में मैं ले लूंगा, तो ऐसी सूरत में उसके ऊपर भी ज़कात वाजिब होती है। इस वजह से अगर हैवी डिपॉजिट के जवाज वाली सूरत को देखते हुए देखा जाए तो जो रकम हमने मकान के मालिक को हैवी डिपॉजिट के तौर पर अमानत के तौर पर दिया है, वो चाहे जितनी कीमत का हो, उसके ऊपर भी ज़कात वाजिब है, और उसकी ज़कात वही देगा जिसने हैवी डिपॉजिट जमा किया हुआ है। बात समझ में आ गई? अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस तरह से अल्लाह के फजल करम से अक्सर मसाइल ज़कात का अहाता हो गया। बहुत मुमकिन है कि कुछ गोशा पिछला भी रह गया हो, मैं इसका दावा तो नहीं करता, लेकिन उम्मीद यह है कि मोटे मोटे मसाइल जो ज़कात के हैं वो इस पूरे सेशन में आ गए। अल्लाह ने चाहा तो आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहेंगे ज़रा सा गौर कर लेंगे तो आप खुद भी ज़कात कैसे निकालना है निकाल सकेंगे। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि हमारा दीन तो फैलाने का नाम है। हुजूर ने फरमाया जिसको जो भी मालूमात हो वो अपने से दूसरे की तरफ मुंतकिल करे। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको इतनी मालूमात तो अब हो ही गई है, और हो जाना चाहिए कि ज़कात लेने की पोजीशन में कौन है, ज़कात देने की पोजीशन में है कौन है, ज़कात किसको दिया जाना चाहिए, ज़कात किसको नहीं दिया जाना चाहिए, किस रकम पर ज़कात है, किस रकम पर ज़कात नहीं है। LIC, फिक्स डिपॉजिट, हैवी डिपॉजिट, ये जो आमतौर से मसाइल हैं, इस पर ज़कात है या नहीं है। सोना है तो कितने सोने पर कितना ज़कात है, चांदी है तो चांदी पर कितना ज़कात है, नकदी पर कितना ज़कात है, ये मोटे मोटे सारे मसाइल आ गए हैं। अल्लाह ने चाहा तो इसके ज़रिए से आप और हम अपनी ज़कात सही तौर पे अदा भी कर सकते हैं, और अल्लाह ने चाहा तो हमें ज़कात देने पर जो इनाम है वो इनाम भी हासिल होगा। अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाए। और अब यहीं पर मैं ये भी अर्ज़ कर दूं कि आपकी दुआओं से, चूँकि
میرے 2-3 ادارے میری اپنی ذمہ داری میں چلتے ہیں۔ لڑکیوں کے کا بھی ادارہ ہے جس میں تقریباً 60 سے 65 لڑکیاں مدرسے میں، جامعہ عائشہ ام الخیر للبنات، جامعہ عائشہ ام الخیر فار گرلز اونلی، یہ لڑکیوں کا مدرسہ ہے جس میں عالم کلاس تک کی پڑھائی ہوتی ہے، اور 5-6 سال میں عالمہ بن کے بچیاں ہماری قوم کی نکلتی ہیں۔ وہ ادارہ بھی چل رہا ہے۔ اور میرا دوسرا ادارہ دارالعلوم مسعودیہ رضویہ ہے، جس میں کہہ لیجئے میں بھی کچھ خادم کی حیثیت سے کام کر دیتا ہوں۔ پڑھانے کا کام نہیں ہے، مینیجنگ میں میرا کام ہے، تو وہ بھی میرا ادارہ ہے۔ دونوں ادارے میری ذمہ داری میں بھی چلتے ہیں۔ تو ظاہر ہے زکوٰۃ کی رقم ہم کو اور آپ کو سب کو دینی ہی ہے، اور کوشش یہ کریں کہ آپ کی زکوٰۃ کی رقم کہیں ضائع نہ ہونے پائے، ایسی جگہ دیں